بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک اپلیکیشن آف وین ڈائیگرام کریں گے، اور وین ڈائیگرام کو اپلائی کرنے کے لیے جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے وہ ہے ون آف دا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ تھوڑا سا ہسٹوریکلی آپ ذرا جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 1928 میں نہرو نے ایک رپورٹ شائع کی تھی جس کا نام تھا نہرو رپورٹ، اور وہ نہرو رپورٹ میں قائد اعظم کو احساس ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کا ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ اکٹھے رہنا ناممکن ہے، کیونکہ نہرو رپورٹ میں جو تھی وہ ساری کی ساری اس میں ہندوؤں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا گیا تھا اور مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے 14 پوائنٹس لکھے تھے، قائد اعظم کے 14 نکات۔ میں ان میں سے صرف ایک پوائنٹ اس وین ڈائیگرام کی مدد سے آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہے کہ جب سے ہم نے پاکستان اسٹڈیز پڑھنی شروع کی تو یوزلی ہم یہی کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس یاد کر لیتے ہیں، اور مجھے آج تک قائد اعظم کے وہ جو 14 پوائنٹس ہیں ان میں سے، حالانکہ میرا سبجیکٹ پاکستان اسٹڈیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود قائد اعظم کے 14 پوائنٹس میں سے چند ایک پوائنٹس ابھی بھی آج بھی یاد ہیں۔ تو میں جو سٹارٹ ہوا یہ اپلیکیشن کا سلسلہ وہ ایسے ہوا کہ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ قائد اعظم کے 14 پوائنٹس تمہیں یاد ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں کر رہا ہوں۔ تو ایک آدھ اس نے پوائنٹ سنایا، اور جو اس نے سنایا وہ یہ تھا، اور یہ ہمیں سب کو یاد ہے، سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام بامبے۔ تو یہ تو اس نے مجھے بتا دیا، اور ساتھ ہی اس نے ایک کراس کوشچن مجھے کر دیا کہ یہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کہا تھا، اور میں بھی آئی واز آلسو شاکڈ۔ یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ آج تک ہم نے قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کی ڈیپتھ پہ جانے کی کبھی کوشش کی ہو۔ اور اسٹوڈنٹ لائف پہ ایگزامینیشن کا پریشر ہوتا ہے، بچے جو ہیں وہ سارے کوشچن جو ہیں وہ یاد کر کے، اور وہ اسی طرح ہی ٹیچر ایکسپلین کرے بھی تو تب بھی وہ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، وہ یاد کر لیتے ہیں اور میمورائز کر کے، جس طرح کا ہمارا سسٹم اینی ہو۔ تو دین آئی سچ دا آنسر کہ یہ تو آگے نہیں چلنا جب تک اس کا جواب نہ ملا کہ قائد اعظم نے اس پوائنٹ میں کیا لاجک تھی، کیوں قائد اعظم نے یہ لکھا یہ پوائنٹ، وائی قائد اعظم روٹ دس پوائنٹ، what was the logic behind this demand. We apply Venn diagrams to answer these questions. اب ذرا میں اس کو وین ڈائیگرامس کی مدد سے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں، بٹ دس تھنگ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ بیفور پارٹیشن بامبے اینڈ سندھ ور ون پروونس بیفور پارٹیشن۔ بامبے اور سندھ ایک کمبائنڈ تھا پروونس، اور وہ 2 پروونسز نہیں تھے۔ تو قائد اعظم نے ڈیمانڈ کی کہ آپ ان کو سیپریٹ کریں، تو بامبے اور سندھ جو ہے وہ دونوں 1 پروونس تھا بیفور پارٹیشن۔ اب اس کو 2 پروونسز ڈکلیئر کروانے میں قائد اعظم کا کیا حکمت تھی، کیا لاجک تھی، اس کے ذہن میں آپ دیکھیں ویژنری لیڈر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، اس کا ویژن کتنا واسٹ ہوتا ہے کہ چونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو پارٹیشن ہے انڈو پاک کی پارٹیشن کس بنیاد پہ ہو رہی تھی، وہ اس بنیاد پہ ہو رہی تھی کہ جن علاقوں میں مسلم اکثریتی آبادی ہے وہ مسلمانوں کو مل جائیں گے، اور جہاں انڈین پاپولیشن جو ہے وہ میجورٹی میں ہے وہ انڈیا کو ملے گی۔ تو یہ ویژنری لیڈر تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہ پتا تھا۔ اب ذرا دیکھیں کہ یہ انہوں نے کس طرح ویژولائز کیا اور کس طرح انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی۔ اب آپ ذرا جائزہ لیں، چونکہ پاپولیشن کی بیس کے اوپر پارٹیشن ہو رہی ہے، تو بامبے کی پاپولیشن کا ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہ ہندو ہیں بامبے میں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ہندوز ہیں، اور یہ مسلمز ہیں یہاں پہ۔ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سارے کا سارا پورشن جو ہے نا، یہ سارے کا سارا پورشن یہ ہندوؤں کا ہے، اور مسلم جو ہیں وہ صرف اتنے سے ہیں۔ تو ڈائیگرام سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہندوز جو ہیں وہ میجورٹی میں ہیں، اور مسلم جو ہیں وہ مائنورٹی میں ہیں۔ سملرلی اگر ہم پاپولیشن کو دیکھتے ہیں، سندھ کی پاپولیشن ڈسکس کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ مسلمز ہیں اور یہ ہندوز ہیں، اور یہاں یہ سارے کا سارا پورشن جو ہے یہ والا یہ مسلمز کا ہے، اور یہاں سے بات کلیئر ہوتی ہے کہ مسلم جو ہیں وہ سندھ میں میجورٹی میں ہیں، اور ہندوز جو ہیں وہ سندھ میں مینورٹی میں ہیں۔ اب جب تک یہ پروونس ایک رہتا ہے بامبے اور سندھ، تو ہوتا پھر کیا ہے
ہوتا یہ ہے کہ ہندوؤں کی یہ والی میجورٹی اور ہندوؤں کی یہ والی منورٹی، یہ دونوں مل کے ایک میجورٹی بن جاتی ہیں. آپ کو ڈائیگرام سے نظر آ رہا ہوگا کہ ہندوؤں کی بامبے والا میجورٹی والا ریجن جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور ادھر جو ہندوؤں کی سندھ والا منورٹی والا ریجن بہت چھوٹا ہے. تو وہ اگر آپ کمبائن کر دیں گے تو ہندوؤں کی میجورٹی ہی رہے گی. اسی طرح مسلمانوں کی سندھ والی میجورٹی اور مسلمانوں کی بامبے والی منورٹی کو کمبائن کیا جائے تو وہ کمبائن کرنے کے باوجود منورٹی میں رہتے ہیں. تو یہ ہمارے ویژنری لیڈر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ویژن میں تھا کہ اگر بامبے اور سندھ ایک پروونس رہا تو جس بنیاد کے اوپر ہندوستان کی تقسیم ہو رہی ہے اس بنیاد پہ بامبے تو ہمارے ہاتھ سے گیا ہی گیا، سندھ بھی جائے گا. تو دس واز دا لاجیکل پوائنٹ ان دا مائنڈ آف قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے یہ اپنے جو 14 پوائنٹس تھے ان میں اس کو بھی رکھا کہ بامبے کو سندھ سے علیحدہ کیا جائے. Sindh should be separated from Bombay. It is clear from Venn diagram that if Sindh and Bombay remained one province, then the Hindus would be in majority and Sindh would be the part of India. Visionary leader Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah saved Sindh for Muslims of United India. Thanks.